الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. گزشتہ ہفتوں سے نکاح کے متعلق گفتگو چل رہی ہے جن میں کئی چیزوں کا تذکرہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر طور پر کیا گیا، جن میں سے پہلی چیز منگنی اور سگائی کے متعلق کچھ باتیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آئی، اور پچھلے ہفتے جس موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی وہ موضوع تھا شادی کے موقع پر نکاح کی تقریب سے پہلے شادی میں گانے بجانا، ڈی جے وغیرہ کا استعمال کرنا، موسیقی وغیرہ کا انتظام کرنا، اس کے اوپر مختصر طور پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج نکاح کے متعلق ہی دو باتوں کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ نکاح کے متعلق اور نکاح کے موقع پر ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت ساری خرافات اور بہت ساری رسمیں وجود میں آتی ہیں، ان میں سے ایک رسم جس کا نام ہمارے معاشرے کے اندر منڈا ہے۔ نکاح کے ایک دن پہلے جو دعوت عام کا انتظام کیا جاتا ہے اس کو منڈا کہتے ہیں، اور نکاح کے بعد آنے والے دن میں اگر دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے تو اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ کھانا دونوں میں ہوتا ہے، لیکن ایک چونکہ رسم ہے اور دوسری سنت ہے۔ منع کرنا شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس منڈے جیسی رسم کو منڈے کا نام بھی ہم لوگوں نے دیا ہے اور اس کو ایجاد بھی ہم لوگوں نے کیا ہے۔ اصل دعوت شادی کے موقع پر اگر کوئی ہے تو وہ دعوت ولیمہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ دعوت ولیمہ جو سنت ہے اور مسنون اور مستحب ہے اس کو چھوڑ کر کے دعوت منڈا جو نہ سنت ہے نہ مستحب ہے بلکہ رسم ہے اور جاہلانہ رسم ہے، جس کو ترک کرنا اور جس کو چھوڑ دینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم ایک سنت کے مقابلے میں، ایک مسنون عمل کے مقابلے میں رسم کو ترجیح دیتے ہیں، جو ہمارے لیے سراسر غلط بات ہے۔ دوسری بات جس کے متعلق آج عرض کرنا ہے وہ ہے نکاح والے دن نکاح کے لیے جانے کے لیے بارات کا انتظام کرنا۔ دو باتوں کے متعلق آپ حضرات کے سامنے بات رکھنی ہے۔ پہلی بات جس کو ہم لوگ منڈا کہتے ہیں، شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور منڈا اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو لڑکے والا یا لڑکی والا
اپنے خاص مہمانوں کو دعوت دے کر کے بلاتا ہے، اگر ان کے لیے وہ انسان کھانا تیار کراتا ہے تو اس کا نام منڈھا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، اگر لڑکے والا یا لڑکی والا شادی سے ایک دن پہلے، نکاح سے ایک دن پہلے اپنے خاص مہمانوں کو بلاتا ہے اور وہ اس کی دعوت پر وہ لوگ آ جاتے ہیں اور ان کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، اس کا نام منڈا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے مہمانوں کو بلایا ہے، اور جب اس نے مہمانوں کو بلایا ہے تو مہمان کی مہمانداری کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ شریعت کا بھی حکم ہے۔ لہذا اپنے مہمان کا اکرام یہ ہے کہ اس کو کھانا بھی کھلایا جائے، اس کی مہمان نوازی اچھے طریقے سے کی جائے۔ منڈھا اس وقت بنتا ہے جب ان کی خاص لوگوں کی دعوت کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی دعوت کا بھی انتظام کیا جائے۔ اس لیے اگر ہمیں عام لوگوں کی دعوت کا انتظام کرنا ہے تو پھر تو ظاہر ہے سنت طریقے سے کیا جائے، مسنون طریقے سے کیا جائے۔ پھر اپنے آپ کو گناہ میں ملوث کیوں کرنا، اپنے آپ کو رسم و رواج میں ملوث کیوں کرنا؟ جو کام سنت سے ثابت نہیں ہے تو پھر اس کو انجام کیوں دینا؟ تو بات یاد رکھیں، منڈھا جو ہوتا ہے، منڈھے کی دعوت جو ہوتی ہے، شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے جو دعوت عام کا انتظام کیا جاتا ہے اس کو منڈھا کہتے ہیں، جس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لہذا جب شریعت کے اندر اس کا ثبوت نہیں ملتا تو پھر یہ نہ مسنون ہے، نہ مستحب ہے، نہ جائز طریقہ ہے، بلکہ ایسی دعوت میں جانے سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے جس سے کہ رسم و رواج کے خلاف ہونا ہماری طرف سے ثابت ہو جائے۔ بات آتی ہے ولیمے کی۔ آج ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ اس طرح ہے، خرچہ برابر کرتا ہے لیکن جائز طریقے سے نہیں کرتا۔ جتنا آدمی کھانا اپنے منڈھے میں اپنے مہمانوں کے لیے اور لوگوں کی عام دعوت کے لیے بناتا ہے، اگر وہی کھانا انسان ولیمے والے دن بنا دے تو کتنی اچھی بات ہے، ایک سنت بھی ادا ہو جائے، اور جو آدمی کا خرچہ منڈھے میں اور رسم و رواج میں ہونے والا تھا وہ سنت طریقے سے خرچہ ہو جائے، تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ کام دونوں ہو جائیں، اس لیے کہ ان کا اکرام کرنا اور لوگوں کو دعوت دینا یہ ان کا حق ہے، مہمان کا مہمان نوازی کرنا یہ میزبان پر حق ہے، اور جب لوگوں کو دعوت کھلانا چاہتا ہے تو دعوت سنت طریقے سے کھلائی جائے تاکہ کھانے والے کو بھی ثواب ملے اور کھلانے والے کو بھی ثواب ملے۔ ایسا نہ ہو نہ تو کھانے والے کا فائدہ اور نہ کھلانے والے کا فائدہ۔ تو اس لیے دعوت منڈھا کے بجائے اگر ہم دعوت ولیمہ کو ترجیح دیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا رہے گا۔ دوسری بات جس بات کے متعلق گفتگو کرنی ہے وہ ہے بارات کے متعلق۔ بارات کہتے کس کو ہیں؟ بارات کس بلا کا نام ہے؟ آیا بارات لے جانا کس حد تک جائز ہے، کتنی تعداد تک جائز ہے، اور کس طرح لے جانا جائز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ماحول میں بارات کا انتظام کیا جاتا ہے اس کا بھی ثبوت قرآن حدیث میں نہیں ملتا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ چونکہ سواریوں کا انتظام بہت کم ہوتا تھا اور لڑکی والے کہ یہاں جب شادی کے لیے نکاح کے لیے لوگ جاتے تھے تو خطرہ یہ ہوتا تھا کہ کہیں بارات میں واپسی کے وقت کوئی ایسا حادثہ پیش نہ آ جائے کہ جس سے لڑکی کی عزت تار تار ہو جائے۔ ڈاکوؤں کا چونکہ دور دورہ تھا، کبھی عزت کو اتارتے تھے، کبھی اس کا مال و دولت چھینتے تھے، کبھی کس طرح کی حرکت کرتے تھے، تو چونکہ سواریوں کا انتظام اور حفاظت کی انتظام زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات ملتی ہے پہلے زمانے کے اندر، پہلے دور کے اندر، کہ جس دن نکاح ہوتا تھا لڑکی کو لینے کے لیے چند محلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا اور اس لڑکی کو لینے کے لیے تاکہ حفاظتی انتظام راستے کا ہو جائے، کوئی آدمی نہ حملہ کر پائے، نہ عزت پر حملہ کر پائے، نہ اس کے مال و دولت پر حملہ کر پائے، اس لیے لڑکی کو لینے کے لیے چند آدمی محلے والے مل کر کے جاتے تھے
اور جیسے ہی نکاح ہوا وہاں سے لڑکی کو لیا اور اس کے گھر پر لا کر کے چھوڑ دیا۔ پہلے زمانے کے اندر یہ بارات ہوتی۔ اب چونکہ ہمارے یہاں اس چیز کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حفاظتی انتظام بھی اتنے اچھے ہیں کہ اب کسی طرح کی کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو جو بارات ہم لے جاتے ہیں اس کا تصور اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا۔ البتہ بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جس طرح میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اس طرح کا ثبوت ملتا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ بارات لے جاتے ہیں، بارات لے جانا اس کے اوپر بات ہے ہی نہیں، باراتیوں کو کھانا کھلانا اصل بات یہاں آتی ہے۔ ہم لوگ جو لڑکے والے لڑکی والوں کے یہاں بارات لے کر کے جاتے ہیں، 100-150 آدمی یا 50 آدمی لے کر کے جاتے ہیں، تو بات جو ہے لے جانے کے اوپر نہیں آتی، بات آتی ہے ان کے کھانے کے انتظام پر، ان کے کھانے کے متعلق بات آتی ہے۔ تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ بارات کی شکل میں جو لوگوں کی تعداد لڑکی والوں کے یہاں گئی ہے، تو کیا اس بارات کا کھانا لڑکی والوں کے یہاں جائز ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر لڑکی والا نام و نمود کی خاطر دوسرے لوگوں کو دکھاوے کی خاطر یا لڑکے والوں کی طرف سے مطالبے کی وجہ سے، زبردستی کی وجہ سے، یا خاندان کے سامنے اپنی شرمندگی کی وجہ سے وہ دعوت کا انتظام کرتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے اور لڑکے والوں کو بلاتا ہے زبردستی، ان کے مطالبے کی وجہ سے یا خاندان کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اس لیے بلاتا ہے، تو ایسی دعوت کرنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زور زبردستی ہے، اور شریعت جو ہے زبردستی مطالبہ کسی پر تھوپنا اس چیز کو صحیح نہیں مانتی۔ اس لیے اگر لڑکی والا دکھاوے کے لیے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے، دعوت کرتا ہے اور بارات بڑی بلاتا ہے، تو نہ ایسی بارات میں جانا جائز ہے نہ اس کے یہاں کھانا جائز ہے، اس لیے کہ وہ دل کی خوشی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ زبردستی ہے۔ لیکن اگر بارات جس کے یہاں جا رہی ہے لڑکی والا اپنی تعداد آپ کو بتا دے کہ آپ اتنے آدمی لے کر کے میرے پاس آ جانا، مثال کے طور پر اس نے کہا کہ میں چونکہ میرے یہاں کھانے کا انتظام ہوگا، میرے بھی اپنے مہمان ہیں، لڑکے والے سے لڑکی والا یہ کہتا ہے کہ آپ 50 آدمی مثال کے طور پر لے کر کے آ جانا۔ اب 50 آدمی کی اس نے تعداد بتائی ہے اور وہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ 50 آدمی جو آپ لے کر کے آئیں گے میرے مہمان ہوں گے، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ میزبان کے اوپر ہے، لہذا اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لڑکے والوں کی طرف سے جو 50 یا 60 آدمیوں کو بلایا ہے وہ بھی اس کے مہمان ہوئے، لہذا اب ان 50 یا 60 آدمیوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے۔ لیکن یہاں بات اب یہ آتی ہے لڑکے والے کی طرف سے بسا اوقات لڑکے والے پر زور دیا جاتا ہے، اور اگر وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ میرے یہاں 50 آدمی لے کر کے آؤ، تو لڑکے والا کہتا ہے کہ 50 نہیں 150 لے کر کے آؤں گا، میرے 150 آدمی ہو جائیں گے، میرے 200 آدمی ہو جائیں گے، میرے 100 آدمی ہو جائیں گے۔ اگر اس طرح دباؤ ڈالتا ہے لڑکے والا لڑکی والے پر، تو ایسی بارات میں جانا، ایسی بارات میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں، تصور کریں، لڑکے والا جو ہوتا ہے خوشی کا موقع اس کے یہاں ہوتا ہے، لڑکی والے کے یہاں کیا خوشی کا موقع؟ اس لیے کہ جس آدمی نے 20-22 سال تک اپنی جوان بچی کو پالا ہو اور اس نے اس کے ناز نخرے سارے کے سارے اٹھائے ہوں، سارے اس کی تربیت صحیح طریقے سے کی ہو، اس کی پرورش صحیح طریقے سے کی ہو، اور اب ایک وقت آیا کہ وہ بچی اس کے گھر سے رخصت ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے اس کے یہاں تو خوشی کا کوئی موقع ہے ہی نہیں۔ خوشی کا جو موقع ہے وہ اصل لڑکے والے کے پاس ہے، اس لیے خوشی کا موقع اس کے پاس ہے، اس لیے کہ اس کا گھر آباد ہوا ہے، اور اس کا گھر آباد ہوا ہے، لہذا خوشی اس کو ہونی چاہیے، لڑکی والے کو نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہم اس کا الٹا کرتے ہیں، ہم اپنا دباؤ اپنے مہمانوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے خاندان والوں کا دباؤ بھی لڑکی والے کے اوپر ڈال دیتے ہیں،
کہ میرے جو آدمی بارات کے اندر آئیں گے وہ 150 آئیں گے، 200 آئیں گے یا 100 آئیں گے، اگر کوئی آدمی اس طرح اپنی بارات کو لڑکی والے کی سن میں تھوپتا ہے اور زبردستی مطالبہ کرتا ہے تو ایسی بارات میں جانا بھی جائز نہیں ہے، اور ایسی بارات کے اندر کھانا کھانے کے لیے جانا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زور زبردستی ہے۔ اگر 150 آدمی کو لے جانے والا، اگر وہ اتنا بڑا لے جانے والا ہے اور اتنا لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہے تو اپنے یہاں ولیمہ کیوں نہیں کرتا؟ اپنے یہاں اس کو ولیمہ کرنا چاہیے۔ اگر اس کو لوگوں کو دعوت کھلانی ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، تو دوسرے پر زور ڈالنے کے بجائے اپنے یہاں دعوت کا انتظام کرے اور اگلے دن آ کر کے ولیمہ کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، سنت بھی ادا ہوگی۔ لیکن بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بارات لے جانا یہ الگ چیز ہے، اور بارات کے اندر کھانا کھانا یا کھانا کھلانا یہ الگ چیز ہے۔ اگر لڑکی والا دل کی خوشی کے ساتھ اپنے مہمانوں کے ساتھ ساتھ لڑکے والے کو یہ کہہ دے کہ آپ اتنے آدمی لے کر کے میرے یہاں آ جانا، اتنے آدمیوں کی میری طرف سے آپ کی دعوت ہے، اور وہ آدمی لے جاتا ہے، مثال کے طور پر 50 آدمی اس نے کہا 50 لے جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ 50 کے بجائے 100 لے کر کے چلا جائے، انتظام تو وہاں 50 کا ہوا، اور لے کر کے آدمی 100 آدمی بٹھا دیے تو ظاہر ہے اس کو لڑکے والے کو پریشانی ہوگی۔ تو اس لیے پہلے سے ایک بات طے کر لی جائے، مشورہ کر لی جائے اور تعداد کھول لی جائے کہ میرے آدمی جو ہیں، جس سے کہ لڑکی والے پر زیادہ دباؤ نہ پڑے۔ اگر لڑکی والے پر دباؤ پڑے گا تو تب جا کر کے یہ چیز ناجائز بنے گی۔ اگر لڑکی والا دل کی خوشی کے ساتھ بلاتا ہے اور وہ دعوت دیتا ہے آپ کو، تو وہ آپ کو اپنے مہمان سمجھ کر کے دعوت دیتا ہے، اور مہمان کے مہمان نوازی کرنا یہ میزبان کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو میزبان کے اوپر ڈالا ہے۔ لیکن اس کی تعداد سے بڑھ کر کے اپنے یہاں سے لوگوں کو لے جانا یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اگر انسان کو کھانا کھلانا ہے تو پھر ولیمہ کر لے، اور ولیمہ کرنا سنت بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ لہذا جو عمل شریعت کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے، اس عمل کو کیا جائے، اور جو آپ کے صحابہ سے اور آپ سے ثابت نہیں، اس عمل کو چھوڑ دیا جائے۔ تو دو چیزوں کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بات آئی۔ پہلی جو چیز وہ ولیمے کے متعلق، انسان کو منع کرنے کے بجائے ولیمے پر توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ منڈے کے اندر بھی خرچہ اتنا ہی ہوگا اور ولیمے کے اندر بھی خرچہ اتنا ہوگا۔ تو منڈے کے بجائے جو رسم ہے اس کو ختم کیا جائے اور ولیمے کی دعوت لوگوں کو دی جائے۔ اور لڑکی والے کی دوسری بات یہ ہے، لڑکی والے کے یہاں بارات اور آدمی اتنے لے کر کے جائیں جتنا اس نے کہا، زبردستی اس کے اوپر آدمی اپنے آدمیوں کو نہ دھو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔